رزق اور عزت کسی کے ہاتھ میں نہیں، اللہ پاک جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ ملتی نہیں محشر میں کسی بھی قیمت میں مہرت، اے زندگی والو پڑھ لو ابھی سستی ہے نماز۔ جلدی رو پڑتے ہیں، جلدی روٹھ جاتے ہیں، جلدی مان بھی جاتے ہیں، سنا ہے اللہ پاک کو ایسے لوگ بہت پسند ہیں۔ جو شخص ہمیشہ تمہاری خوشی چاہے، اس کا اداس ہونا تمہارے لیے فکر کی بات ہونی چاہیے۔ تیری بارگاہ میں اے خدا میری شب و روز ہے یہی دعا، تو رحیم ہے تو کریم ہے، مجھے مشکلوں سے نکال دے، آمین۔ اپنی شخصیت پر سرمایہ کاری کیجیے، منافع آپ کو حیران کر دے گا۔ دنیا میں اس سے بڑھ کر اور کوئی واٹ نہیں ہو سکتا کہ لوگ آپ کی تربیت کی وجہ سے آپ کے والدین کی تعریف اور عزت کریں۔ کسی کا سکون چھین کر عبادتوں سے کفارہ ادا نہیں کیا جا سکتا۔ بھولتا تو کوئی نہیں، بس یاد کرنے کے بہانے ختم ہو جاتے ہیں۔ شاخوں سے پتوں کا گرنا محض موسم کی تبدیلی کا پیش خیمہ نہیں، بلکہ یہ یاد دلاتا ہے کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے۔ عبادت کے لیے فرصت کی نہیں، توفیق کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب گھر کے بڑے رخصت ہو جاتے ہیں تو اپنے ساتھ بہت ساری برکتیں اور بے فکریاں بھی لے جاتے ہیں۔ جب ماں چھوڑ کر جاتی ہے تو کوئی دعا دینے والا نہیں ہوتا، اور جب باپ چھوڑ کر جاتا ہے تو کوئی حوصلہ دینے والا نہیں ہوتا۔ میں اپنی ماں سے محبت کیوں نہ کروں، جس نے پہلے مجھے اپنے جسم میں، پھر اپنے ہاتھوں میں، اور پھر زندگی بھر کے لیے اپنے دل میں رکھا۔ حقیقی مرد وہی ہے جو اپنے آپ کو ایک اچھا باپ، ایک اچھا شوہر، ایک اچھا بھائی اور ایک اچھا بیٹا ثابت کرے۔ جس کنویں سے لوگ پانی پیتے رہیں وہ کبھی نہیں سوکھتا، لوگ پانی پینا چھوڑ دیں تو کنواں سوکھ جاتا ہے۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ بڑے راز کی بات ہے۔ ہمیشہ قصور تربیت کا نہیں ہوتا، کچھ رنگ صحبتوں کے بھی چڑھتے ہیں۔ رشتوں میں اداکاری نہیں، وفاداری والا معاملہ رکھیے۔ اگرچہ مختصر رہیے لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ 9 باتیں جو زندگی میں بہت فائدہ مند ہیں۔ اگر خوشی چاہتے ہو تو وقت پر عبادت کرو، اگر چہرے پر رونق بنانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو، اگر سکون چاہتے ہو تو قرآن پڑھو، اگر صحت چاہتے ہو تو روزہ رکھو، اگر مصیبتوں کا حل چاہتے ہو تو استغفار کرو، اگر برکت چاہتے ہو تو درود شریف پڑھو، اگر مشکلات ختم کرنا چاہتے ہو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھو، اگر غموں سے نجات چاہتے ہو تو دعا مانگو، اگر بغیر تھکاوٹ میں نیکیاں چاہتے ہو تو آگے شیئر کرو، اور سمجھو تمہارے اور تمہارے والدین کے لیے صدقہ ہے۔ وقت برا ہو تو محنت کرنا، اور وقت اچھا ہو تو مدد کرنا۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ تعالیٰ بہت محبت کرتے ہیں۔ اللہ پاک ہمیں ہمیشہ شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ کسی بے قصور انسان کو ذلیل کرتے ہوئے آپ اس کی اوقات یاد نہیں دلا رہے ہوتے بلکہ اپنی اوقات دکھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمیشہ خوش رہنے کا مطلب یہ نہیں کہ سب ٹھیک ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے فیصلہ کر لیا کہ اپنے اللہ کے سوا اپنے دکھ کسی کو نہیں دکھانے۔ اللہ پاک کے فیصلوں پر یقین رکھو، زندگی بہت آسان ہو جائے گی۔ رشتے توڑنے کا مشورہ تو کوئی بھی دے سکتا ہے، مگر رشتے جوڑنے اور نبھانے کی ترغیب کوئی باشعور شخص ہی دے سکتا ہے۔
بہت سوچ سمجھ کر اپنوں سے روٹھا کرو. آج کل منانے کا رواج ختم ہو گیا ہے. چلنے والے دو پیروں میں کتنا فرق ہے، ایک آگے اور ایک پیچھے، مگر نہ آگے والے کو غرور اور نہ پیچھے والے کی توہین، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ پل بھر میں یہ بدلنے والے ہیں، اور اسی کو زندگی کہتے ہیں. اچھی باتوں کا اثر آج کل اس لیے بھی نہیں ہوتا کیونکہ لکھنے اور پڑھنے والے دونوں یہ سمجھتے ہیں یہ دوسروں کے لیے ہیں. خود کا مقابلہ کسی سے نہ کرو، آپ جیسے بھی ہو بہترین ہو. انسان کے جسم کا سب سے خوبصورت حصہ دل ہے، اور اگر یہی صاف نہ ہو تو چمکتا چہرہ کام کا نہیں. عبادت صرف جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، یہ میٹھی زبان سے، اچھے الفاظ سے اور خوبصورت رویوں سے بھی ہوتی ہے. وقت اور سمجھ ایک ساتھ خوش قسمت لوگوں کو ملتے ہیں. وقت پر اکثر سمجھ نہیں ہوتی اور سمجھ آنے تک وقت نہیں ملتا. نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے. لوگوں کی نظر میں خاموشی انا ہے، اللہ پاک کی نظر میں خاموشی صبر ہے. کبھی کسی کے سامنے اپنی صفائی پیش نہ کرو، کیونکہ جسے تم پر یقین ہے اسے ضرورت نہیں، اور جسے تم پر یقین نہیں وہ مانے گا نہیں. زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آتا ہے جب انسان ہر رشتے کی حقیقت سے واقف ہو جاتا ہے. تب کچھ لوگ تو دلوں میں اپنی جگہ بنا لیتے ہیں اور کچھ لوگ ہمیشہ کے لیے دل سے اتر جاتے ہیں. مغرب کے وقت سورج کی شعاعیں سرخ ہو جاتی ہیں، جنات اور ابلیس کی طاقت عروج پر ہوتی ہے. سب کام چھوڑ کر پہلے مغرب کی نماز ادا کرنی چاہیے. اس وقت سونے والوں کی کم اولاد ہوتی ہے یا ہوتی ہی نہیں، اور اگر ہو جائے تو نافرمان ہوتی ہے. لوگ تم سے چاہے جو بھی چھین لیں لیکن تمہارا مقدر نہیں چھین سکتے. جس شخص کو تم سے سچی محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا. جس دن تمہیں قرآن پاک سمجھ میں آ گیا اس دن تمہارا نہ کوئی منسلک ہوگا اور نہ ہی کوئی فرقہ. رشتوں کو سنبھالنے کے لیے جھکنا پڑے تو جھک جائیں، لیکن بار بار آپ کو ہی جھکنا پڑے تو رک جائیں. میری آنکھوں میں آنسو آ گئے جب اللہ پاک نے مجھ سے پوچھا کیا میں تمہارا رب نہیں؟ میں نے کہا بھلا بے شک آپ ہی ہیں. اس پر اللہ پاک نے بڑے لاڈ سے کہا تو پھر کدھر جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ کیا کوئی انسان تمہیں مجھ سے زیادہ محبت دے سکتا ہے؟ بے شک نہیں. جو چیزیں تمہیں اللہ پاک کے سامنے محبت سے سجدہ کرنے پر مجبور کر رہی ہیں، جن کی وجہ سے تم اپنے رب کے ساتھ رابطے میں ہو، وہ چیزیں اللہ پاک کی جانب سے تحفہ ہیں. وہ خواہشیں جن کے لیے تم اب بھی دعا کی غرض سے اللہ پاک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہو، وہ اس کی جانب سے اشارہ ہے کہ تم یقین کا سلسلہ جاری رکھو. وہ معجزوں کا سلسلہ جاری رکھے گا. جب تم یقین اور محبت سے اللہ پاک سے مانگو گے تو تم اپنے رب کو المجیب پاؤ گے. تھینکس ٹو میری پیاری یوٹیوب فیملی. اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں دور فرمائے اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.